ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی۔ یہ ویڈیو پہلے دیکھیں اور اس پر جو تبصرہ کیا جائے گا وہ بھی آپ تسلی سے ذرا سنیے گا، اور پھر آپ اپنا کمنٹ میں آپ اپنا اظہار کیجئے گا کہ حق پر کون ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مرزا صاحب کے بارے میں جو ہمارے کلمات ہیں وہ دیکھیے گا۔ ہوں ہر چیز انجینئرنگ ہوئے گی۔ مقصود آپ کی خدمت میں لوسٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں انجینئر محمد علی مرزا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے دانت جو ہے نا یہ بالکل ہارمونیم کی طرح لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھ کو۔ یہی تو قیامت ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی۔ سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے۔ ہاں جی، تو سب تو بڑا ذلیل ہے، کیوں جی؟ ازل الازل ہے تو، ہاں ذلیلہ تو بھی تو بڑا ذلیل ہے۔ باپ کا نام کیا؟ یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے، یہ تو ہوگا۔ یعنی زیر سماعت ہے عدالت میں، لہٰذا اس کے اوپر مزید کامنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کمنٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کمنٹ کریں۔ میں آپ کے باپ کا نام پوچھ رہا ہوں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع۔ سب سناتا ہوں نا تو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کے۔ ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی۔ اپنی زبانہ بند کر لو، وگرنہ اہل حدیث چھوٹے لا دیں گے، موچے پا دیں گے۔ جو سوال آپ سے کیا جائے صرف اس کا جواب دیں، اور یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین مت کریں۔ وہ تکا لگ جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، لوگ یعنی ایمی کو بات کر دیتے ہیں تو وہی معاملات ہو جاتے ہیں۔ بھی بچے ہیں آپ کے؟ ہم اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ زبردست۔ وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں۔ یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ ایک بندے نے مجھے بھیجا اور اس نے کہا جی یہ دیکھیں ہم نے مرزا صاحب کے بارے میں ایسے ایسے کلپ دیکھے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہیں؟ بالکل دیکھیں، یہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایڈٹ ہوئے ہیں۔ یعنی مرزا محمد علی صاحب وہ بات کچھ اور کر رہے تھے، اور اس کلپ یہ جو میمز بنے ہیں انہوں میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اور یہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایڈٹ شدہ ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب اگر ایسی اوچھی حرکتیں کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کی وہ گستاخی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ گستاخی کریں گے، یا کسی اولیاء کی یا ولی کی یا پیغمبر کی کسی کی وہ قرآن کی گستاخی کریں گے، تو پھر اس کے خلاف لوگ جو ہیں وہ بڑے متشدد قسم کے ہوں گے، وہ بڑا غصے کا اظہار کریں گے، اور لوگوں نے اس میں سے کسی ایک نے یہ میمز بھی بنا دی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو مرزا صاحب کہتے ہیں، پہلے یہ وہ ویڈیو کلپس دیکھیں اور یہ پھر دیکھیں کہ یہ میمز بنانے والا اس کو تو سارے کو پتا ہو گیا کہ یہ گناہگار ہے، اس نے ایڈٹ کیا ہے، لیکن جس بندے نے جو انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف کیا بکواسات کی ہیں، پہلے وہ دیکھیں، پھر آپ بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ گناہگار ہے۔ پہلے وہ دیکھیں۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھیں اس کلپ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ چھوکرا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر خود ہی اس کی تشریح کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بچوں کی مانند ہی تھے نا۔ اس میں کتنی گستاخیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ یہودیوں کے بچوں کی مانند استغفر اللہ قرار دے رہا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کے خلاف جب چھوکرا کہا گیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ بازاری زبان ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ بہرحال ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
اے ایمان والو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بھی مت کرو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اعمال تو ضائع ہو گئے ہی ہو گئے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں. ایک بندے کو اعمال ضائع ہو جانے کا پتہ ہو تو وہ پھر نئے عمل کر لے گا، اچھے عمل کر لے گا. لیکن ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اعمال صالحہ ضائع ہو گئے ہیں، تو وہ تو اس کے لیے ایک بڑی ہی عبرتناک اور دردناک عذاب کی ایک کہانی سامنے آنے والی ہے. وہ تو اس کے لیے ایک بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہوگی. اب انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوکرا معاذ اللہ کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یار اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کرنے دے رہا جس کے دو مطلب نکل رہے ہیں. ایک مطلب اس کا اچھا نکل رہا ہے اور دوسرا مطلب جو ہے اس کا برا نکل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس دو معنوں والے، ایک برا اور ایک اچھے معنوں والے لفظ کو بھی استعمال نہ کرو، بلکہ تم اس لفظ کو استعمال کرو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوبیوں والا ہے، اچھا ہے. اور مرزا محمد علی، اس کا نام جو ہے محمد علی ہے، اور یہ اس کے کام دیکھیں، اتنی بغیرتی. یار تم تو کتے سے بھی رہ گئے ہو. کتا جو ہے وہ بھی جس کا کھاتا ہے اس کا وفادار ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چھوکرا کہے تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں؟ آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے فلاں پیر صاحب چھوکرے ہیں، آپ کو کوئی کہے کہ آپ کا فلاں عالم چھوکرا ہے، انجینئر مرزا کے باپ کو کوئی کہے کہ آپ کا جو ابا ہے وہ چھوکرا ہے، تو کتنی تکلیف دہ ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی آپ کو. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یار اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک بڑا بد زبانی اور بد کلامی والا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ لفظ ہم نے صحیح استعمال کیا. ڈوب کر مرنے کا مقام ہے آپ کو بھی اور آپ کے فالوور کا بھی. اتنے بغیرت بے حس ہو گئے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ دوسرا کلپ دیکھیں جس میں وہ اس کو ایک اور اوچھی حرکت کی ہے اس نے، وہ کلپ دیکھیں. یہ خیانت ہے علم حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش اخلاق تھے، اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش اخلاق تھے. آپ جھوٹ بشور آپ دیکھیں اس کلپ میں کیسا اس نے خود ہی مان لیا کہ یہ خیانت ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو اپنی مرضی سے بدل دیں. تو آپ نے نہیں بدلا، کتنے کلپس میں آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو بدلا ہے. اور پھر سب سے بری بات جو آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر گستاخی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا آپ نے، کہ یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بڑے خوش اخلاق تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو خوش اخلاق تھے مرزا جنمی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء نے، مولویوں نے کہا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش اخلاق تھے. تم اتنے بڑے گستاخ ہو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت پاکستان اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت پاکستان اس کے خلاف کیوں نہیں سخت قدم اٹھاتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گستاخیاں کرتا جا رہا ہے اور پھر یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب علماء نے یہ چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش اخلاق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش اخلاق تھے، تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ یہ علماء نے، مولویوں نے پریزنٹ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش اخلاق تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مرزا جہلمی ہے اس کو بھی اور اس کے چاہنے والے جو اس کو فالورز ہیں، اگر تو ان کو آخرت عزیز ہے، اگر پتہ تو ہے ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، آخرت عزیز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، تو یہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب سے بچ جائیں. انجینئر مرزا جو ہے اس نے بڑی بد کلامی کی ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے بولتے ہوئے کچھ زبان سے کچھ نکل ہی جاتا ہے، اور یہ تو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ نہیں میں نے صحیح کہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان سچ کہ تمہارے اعمال ضائع ہوگے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. آخر میں یہ ان لوگوں کو بھی مخاطب کروں گا جو کہتے ہیں کہ ان کے کلپس کاٹ کاٹ کر آپ دکھا رہے ہیں. اور ایک بندہ 2 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے، اس میں ایک جملے کے پر ہمیں اعتراض ہے تو ہم آپ کو وہ ایک جملہ دکھائیں گے یا پوری تقریر دکھا دیں گے آپ کو؟
ज़ाहिरी बात है, जो सी चीज़ पर हमें एतराज़ होगा वो दिखाएंगे हम आपको। और फिर दूसरी बात, ये बड़े बेगैरत बदतमीज़ हैं, इनको पता है इंजीनियर मिर्ज़ा को कि ये हमारा क्लिप्स पूरा दिखाएं, और ये इनको पता नहीं होगा ये पूरा क्लिप्स दिखाएंगे और हम इनको कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे और इनका चैनल हम बंद करवा देंगे। इंजीनियर साहब, आपकी फक्की ख़त्म, फक्की फरोश प्लम्बरी आपकी ख़त्म। आपने बड़ी प्लम्बरी कर ली है, बड़ी बहुत ज़्यादा आपने फक्की बेच ली है। बस आपने नबी करीम अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की है, अल्लाह ताला की गुस्ताही की है, आप पर ऐलान तौबा वाजिब है। और बाकी इसके जो बड़े बड़े एतराज़ात हैं उस पर मैंने ये 4 एपिसोड्स बनाई थी, उसका जो लिंक है वो मैं आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इसी मोहब्बत से ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुरखरू करना है, जो मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को, औलिया को, सालिहीन को अता फरमाई है, उसी मोहब्बत से हमारा बेड़ा पार होगा। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो यही बात होगी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जैसी कि अमाल ज़ाया शऊर भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।